دنیا کے لحاظ سے غلطی ہو، ڈرائیونگ میں غلطی ہو، کھانے میں غلطی ہو، پینے میں غلطی ہو، کوئی چیز میں نقص ہو، کوئی کیڑا مکوڑا کھانے میں گر جائے، دوسرا بتاتا ہے یہ بھائی کیڑا ہے، یہ نہ کھانا، یہ پانی نہ پینا، اس میں مچھر گر گیا ہے، فلاں چیز گر گئی ہے، فلاں چیز گر گئی ہے، احتیاط ہے، اور دوسرے کی بات مانتے بھی۔ اور جو اسلام کے بارے میں کہیں کہ یہاں شرک ہے یا بدعت ہے، یہاں کوئی مکھی گری ہوئی ہے، یہاں کوئی کیڑا گرا ہوا ہے، کہتے سارے ٹھیک۔ یہ نشاندہی کیوں نہیں مانتے؟ اب تمہیں کوئی بتائے کہ باہر نہ جانا، باہر نقصان ہے، تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اس کی بات مان لیتے، اسلام کے لیے نہیں مانتے۔ اب تمہیں کوئی روکے کہ اندر جاؤ تو مصیبت ہے، پریشانی ہے، کرونا ہے، کوئی بندہ بیمار ہے، اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا، تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، بس کو کرونا ہے، اس کو مان لیا ہے۔ اور جس کو شرک کا کرونا بیماری لگی ہے، وہ سمجھائے تو ماننے کے لیے تیار ہے۔ آخرت کے حوالے سے ہم سنجیدہ ہی نہیں، ایمان ٹھیک کرنے کے حوالے سے ہمارے اندر تڑپ ہی نہیں۔ اور قرآن کا یہ اصول ہے کہ ہدایت انہی نصیب ہوتی ہے جو اس کے لیے تڑپ رکھے، پھر ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ایک مسجد ہے، اذان ہے، نماز ہے، اشتہار ہے، دعوت ہے، یہ کدھر بلا رہے ہیں؟ ان کی بات سننی تو چاہیے، بس یہ تڑپ پیدا ہو جائے۔ گزشتہ جمعہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا، اس بات کا آغاز اس رخ اس طرح موڑنے کہ تڑپ تھی تو حق تک پہنچے، اور اگر ایمان سورج یا ستارے بھی پہ چڑھ جائے تو وہاں سے بھی نصیب ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ تلاش نکلے۔ جس طرح روزی کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں نا روزانہ، آگے بیٹھ جاتے ہیں پھٹے پر، اپنے اڈے پر، کہ اب گئے گاہک اللہ بھیجے گا، اسی طرح حق کے لیے بھی گھر سے نکلے کہ میں حق پر ہوں یا غلطی پر ہوں۔ جس طرح دنیا کو وقت دیا ہے، آخرت کو وقت دے۔ جس طرح جسم کے لیے کوشش کرتے ہیں، روح کے لیے کوشش کریں۔ جس طرح دنیا میں رہنے کے لیے کوششیں جاری ہے، آخرت کے لیے بھی جاری رکھے۔ اس کی بھی حق کے اندر تلاش کرے کہ میں کہاں ہوں، میرے گھر والے کہاں ہیں، میرے بچے کہاں ہیں، کہیں صحیح العقیدہ ہے یا غلط عقیدے پر ہے، کہیں ان پر بات پرس نہ ہو، جہنم کا عذاب نہ آ جائے، گرفت نہ آ جائے، پکڑ نہ آ جائے۔ یہ سوچ، یہ فکر، اور آپ پر یہ فرض ہے کہ خود بھی حق کو سمجھے اور اپنی اولاد کو حق پر چھوڑ جائے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میرے صحابہ، میں تمہیں اس دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں، میں تمہیں اس دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ اپنی روحانی اولاد کو روشنی پر، دلائل پر چھوڑ گئے، بصیرت پر چھوڑ گئے۔ ترکت فیکم امرا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، یہ وہ تڑپ ہے، یہ وہ فکر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و پاک میں۔ کیا ترکت فیکم امرا، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں، ایک قرآن اور ایک میری سنت، اور ساتھ گارنٹی دیتا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، میں محمد زمانہ دیتا ہوں تم گمراہ بھی نہیں ہو سکو گے۔ یہ وہ تڑپ ہے، اس تڑپ کو پیدا کیجیے۔ جب تک یہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک آپ حق پر نہیں آ سکتے۔ ذرا دیکھ لیجیے سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی، یہ صحابی رسول ہے، یمن کا سرحدی علاقے کے دوس قبیلے کے یہ سردار ہے، بڑا آدمی ہے، سردار آدمی۔ ساڑھے دے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر بھی ہم حق بات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غربت بھی ہوتی ہے، تنگ دستی بھی ہوتی ہے، مالی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن دین کے حوالے سے اتنے اجٹ ہوتے ہیں کہ بات سننے اور ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سردار ہے، پورے قبیلے کا سردار ہے، اس کا پورا احترام ہے مکہ مکرمہ میں۔
اہل مکہ اس کو جانتے ہیں، ابو جہل جانتا ہے، عتبہ شیبہ امیہ جتنے کفار کے سردار تھے وہ جانتے تھے کہ یہ یمن کا سردار ہے، اپنے قبیلے میں ہیرو ہے، اپنے قبیلے میں اس کی بات کو مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، فیصلہ چلتا ہے، اور ایسا شخص مالی طور پر بھی مضبوط ہے۔ سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی، یہ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، صحابی ابھی نہیں ہے، مومن ابھی نہیں، حالت کفر میں ہے، اور بیت اللہ میں آئے۔ اپنے مذہب دین کے مطابق وہ بیت اللہ کی حاضری، وہ طواف، وہ بتوں کی پوجا، وہ تصور جو تھا اس کے مطابق آئے۔ اہل مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل بن عمر دوسی آ رہا ہے، وہ مکہ سے باہر نکل کے انہوں نے استقبال کیا کہ قوم کا سردار آ رہا ہے، ہمارا مہمان ٹھہرے گا، بیت اللہ کی زیارت اور طواف کے لیے آ رہا ہے۔ سارے مکے والے باہر ہیں، کفار قریش، کہ دوسرے ریاست کا یا دوسری کسی صوبے کا سردار ہے، اس کو پروٹوکول اس کا حق ہے، اس کو دیا جائے، ایک علاقے کا سربراہ ہمارے شہر میں آ رہا ہے۔ تو اہل مکہ نکلے، تجارتی تعلقات، تجارتی اس کے ساتھ لین دین معاملات، سارے باہر نکلے، استقبال کر کے اس کو مکہ مکرمہ میں لائے اور اپنے ہاں مہمان ٹھہرائے۔ رات کو گپ شپ کے لیے محفل و مجلس حسب روایت حسب رواج ہوئی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ یہاں چند دن رہیں گے، طواف وغیرہ بھی کریں گے، لیکن ایک مشورہ ہے ہمارا کہ ایک یہاں نبی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کی آپ نے بات نہیں سننی، اس کی زبان میں اتنی چاشنی اور اتنی تاثیر ہے کہ جو بھی اس کی بات اور کلام سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور یہ تاثیر ہے، اور یہ تاثیر اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، اور پھر قرآن ہو اور پڑھنے والے خود صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام قاری اور عام عالم قرآن پڑھے تو اس میں عجیب بندے کی کیفیت ہوتی ہے، جب پڑھنے والی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینے پہ اترا ہے تو اس کی تو مزہ ہی الگ، جس کے بارے میں حدیث بھی ہے، جب نبی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ توجہ سے اس کلام کو سنتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رب بھی اس پر توجہ کرتا ہے، جب نبی قرآن پڑھے تو ہم ہی بندے کی کیا حیثیت، یہ لذت تھی، یہ شرینی تھی، یہ قرآن کی تاثیر ہے جس کا اپنے بیگانوں سب نے اقرار کی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ قرآن میں شفا ہے، قرآن میں تاثیر ہے، قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں نور ہے، یہ سارے اوصاف کا مجموعہ ہے قرآن۔ ساری رات اس بات پہ لگے رہے کہ قرآن نہیں سن، آپ نے رسول اللہ کی بات نہیں سنی۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں آئے تو اللہ کا امر کے مصطفیٰ بھی موجود ہے اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ طفیل کی حالت کیفیت کیا ہے کہ کانوں میں انگلیاں نہیں، روئی ڈالی ہوئی، رات کو کہا میں روئی دے دو، پھر میں جانا ہے، کہیں آواز نہ آ جائے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کوئی روئی نکالے، کاش کوئی کانوں سے انگلیاں نکالے، کاش کوئی بندہ مذہبی تعصب سے ہٹ کے قرآن کو پڑھے اور سنے، کاش دل و دماغ میں جو توڑی